یو آر واچنگ بریکنگ بیریئرز. آئی ایم یور ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. ایک بہت بڑا اہم ایونٹ چل رہا ہے، دنیا کا ایک بڑا ایونٹ G20 سمٹ بالی میں، جس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں. اور اس میٹنگ میں کچھ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے دنیا کے حوالے سے ہی، اور وہ یہ ہے کہ US کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور چائنیز پریزیڈنٹ شی کے درمیان 3 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی، جس میں کچھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس میں سے ایک بات تو یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ، جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا کہ دیر ول ناٹ بی اے نیو کولڈ وار. اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں کی گئی، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا کے PM مودی بھی بالی پہنچ چکے ہیں G20 سمٹ کے لیے. انہوں نے جو کہا ہے کہ وہاں پر وہ کن سے ملیں گے اور کیا ان کا ارادہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر ایک یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اب ہم بھی خریدیں گے رشیا سے تیل. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر پولیٹیکل اینالسٹ جناب بیرسٹر حامد باشانی صاحب. بیرسٹر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے سر سٹارٹ کرتے ہیں یہیں سے. انہوں نے کہا ایک تو 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، شیک ہینڈس ہوئے، بڑی اہم تھی، سب کی نظریں اس کے اوپر تھیں. کچھ بڑی اہم باتیں جس میں ایک بات جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے کہی گئی کہ نو کولڈ وار جو اب کہا گیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ہو رہا ہے ایونٹ، اس کی ایک جو باٹم لائن تھی جو پہلے سے ظاہر ہے بہت ساری ڈسکشنز میں آ چکی تھی، وہ تھی ایک ریڈ لائن ڈرا کرنا کہ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور فار دیٹ پرپز ویسٹ کے درمیان جو ایک طرح کی ٹینشن چل رہی ہے آن اکنامک اور پولیٹیکل فرنٹ پہ، اس کی ریڈ لائن کیا ہونی چاہیے، اور وہ ریڈ لائن ہونی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو آپ اس کی ذرا اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو ان کی جو اکانومیز ہیں، ظاہر ہے دنیا کی لارجسٹ اور سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور یہ اکانومیز آپس میں بہت زیادہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. یعنی آپ اندازہ کرنے کی اگر کوشش کریں تو اس کے اتنے لیئرز ہیں ان کی انٹر ڈیپینڈنسی کے، کہ اس میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ اس طرح کی جو پاورز ہیں یہ کوئی ٹینشن یا کسی اس طرح کے کانفلکٹ کی سچویشن کو سسٹین کر سکتی ہیں یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی ریفلیکشن تھی آن دا پارٹ آف پریزیڈنٹ بائیڈن، کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس میں ایک ریڈ لائن ڈرا کرنے کی کوشش کروں گا. تو جو ریڈ لائن انہوں نے ڈرا کی وہ یہ ہے کہ کوئی مزید کولڈ وار، یعنی اس کو مزید جو ہے انٹینسیفائی یا اس کو انکریز نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں امپارٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جو کولڈ وار آلریڈی چل رہی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے تھا کہ کولڈ وار کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے جو آلریڈی چل رہی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہوئے ہیں اس میں G7 ہے یا اس طرح کے دیگر جو ذیلی ضمنی قسم کے جو الائنسز کے فورمز ہیں، ان پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا سٹینڈ یہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری کولڈ وار جو ہے وہ باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے. جیسے کہ G7 کے لاسٹ اجلاس میں جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک طرح کی جو ہے وہ ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی جو ہے وہ بڑا ایک طرح کا نقصان اٹھانا پڑا. جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، بہت ساری ایکسچینجز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اس وقت جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مزید کولڈ وار نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا جو ہے ایک اعلان ہے. لیکن اس وقت جو کولڈ وار موجود ہے اس کا اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتے یا اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے کوئی فارمولا نہیں لاتے، تو وہ بھی دنیا کے لیے ایک بہت بڑے نقصان کی سچویشن ہے. مثلا اس وقت جو امریکہ اور چین کے ساتھ جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو امریکی یونیورسٹیز ہیں، مثلا اس میں انہوں نے چائنیز اسٹوڈنٹ کو ریکنسیڈر کیا ہے، ان کی جو ایڈمیشنز وغیرہ یا ان کے جن کلاسز کے حوالے سے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا خیال ہے کہ چین جو ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے. انہوں نے جو چپس دینے سے انکار کیا، اور بہت ساری اس طرح کی اندر ہی اندر جو آپس میں جو ہے وہ ان کی ایک ٹینشن کی صورتحال ہے آن ایکسچینج آف ٹیکنالوجی،
ایجوکیشن، نالج، ان سب چیزوں پہ، اس کی وہ ریفلیکشن ہے اصل میں ایک بہت بڑی کولڈ وار کی، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے جا کے تو تائیوان کے ایشو پہ، جو ایک طریقے سے اس کی ایک ملٹری شکل جو ہے وہ بنتی نظر آتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف ایک ڈینجرس سچویشن ہے جس سٹیج پہ ہے، اور اگر یہ اس کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کرتے تو ان کیس آف تائیوان، جس طرح کے روس اور یوکرین کے مسئلے پہ ہوا، اگر ان کے درمیان ایک جو ہے وہ ٹینشن مزید بڑھتی ہے تو اس سے جو دنیا میں جو اکنامک ایک ڈپریشن ہے اور جو ایک طرح کی سچویشن ہے اس کو مزید میرے خیال میں جو ہے وہ اس پہ اثر پڑے گا۔ تو اس لیے انہوں نے بہرحال یہ اعلان کیا ہے کہ ہم مزید کولڈ وار جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور میرے خیال میں یہ ایک ریڈ لائن ہے جو انہوں نے کراس کی ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز جو ہے، یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے، دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کی طرف سے، یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کیا کہ لوگ جس حقیقت کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ جتنے چین کے مفادات جڑے ہوئے ہیں وہ بعض اوقات یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی زیادہ ہیں، چونکہ دنیا میں جو سٹیبلٹی اور جو نارمل ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر چین جو ہے وہ بہت بڑی تجارت کر رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ کنڈیشنل ہے دنیا میں سٹیبلٹی کے ساتھ۔ اس لیے جو چین کا مفاد ہے وہ دنیا کو سٹیبلائز کرنا اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے اس شکل میں، تو اس لیے ظاہر ہے ان کی طرف سے جو اس کا ریسیپروکل، ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے ریڈ لائن کے حوالے سے، وہ بھی پہلے سے تیار تھا، چونکہ میرے خیال میں دونوں پاورز جو ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم اس سٹیج سے آگے نہیں جا سکتے، چونکہ اگر ہم جاتے ہیں تو یہ دنیا کے لیے اور دونوں ملکوں کے لیے جو ہے وہ ایک پرابلم ہوگا۔ ٹھیک، اچھا بھائی صاحب آتے ہیں اس کے ایک اور اینگل کی طرف۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پر انڈیا کے پرائم منسٹر مودی بھی پہنچے ہیں، اور ان کی طرف سے جو اس کے اوپر جو ڈسکشنز کی بات کی گئی ہے تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جس پہ بات کریں گے، انہوں نے کہا ہے سر کہ ڈیورنگ دی بالی سمٹ آئی ول ہیو ایکسٹینسو discussions with other G20 leaders on key issues of global concern such as reviving global growth, food and energy security, environment, health and digital transformation۔ ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ان کی جو وہاں پر وزٹ ہے اور جو کن سے ان کی ملاقات جن سے بھی ہوگی اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ دوسرا اسی کے ساتھ ایک اور سوال کہ کیا چائنا نے جو امریکہ سے بات چیت کی ہے کہ مینج ڈفرینسز اور نو کولڈ وار اس طرح کی، تو یہ صرف اس کا تائیوان یا چائنا پر ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی ایسے ہی معاملات ہیں، اس پہ بھی اثر پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی جی، جہاں تک جو ہے وہ انڈیا کا یا مودی صاحب کا تعلق ہے تو اس وقت جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چین کے بعد جو مین پلیئر ہے وہ بھارت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی اس وقت کی G20 کی جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے اس حوالے سے، چونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کس کو انوائٹ کر رہا ہے کس کو نہیں کر رہا ہے، اور کس طرح جو اس کے سائیڈ ایونٹس ہیں، جو اس فورم کے سائیڈ ایونٹس ہیں اس پہ وہ کیا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ G7 کی اس پوزیشن کی حیثیت سے انڈیا اس پوزیشن میں بھی ہے کہ وہ مختلف ایجنڈا جو ہے اپنے طور پہ وہ پیش کر سکتا ہے، جو کہ انہوں نے پیش کیا۔ اب اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے، جو بڑے بڑے ایشوز ہیں دنیا میں، فوڈ سیکیورٹی ایک نیکسٹ کمنگ بہت بڑی تھریٹ ہے، اس لیے کہ یہ جو سچویشن روس یوکرین کے معاملات سے پیدا ہوئی تھی وہ انٹینسیفائی ہوئی ہے دنیا میں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایگریکلچر کے اندر ایک طرح کے کرائسس، جس کی وجہ سے یہ صرف پاکستان انڈیا میں نہیں بلکہ جو ترقی یافتہ دنیا میں بھی فوڈ جو ہے اور اس کے حوالے سے جو انفلیشن ہے اور جو مہنگائی ہے وہ لوگوں کی پانچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ ایشو ہیں، ہیلتھ کا ایشو ہے، یہ سارے ایشوز ہیں۔ تو اس کا یہ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تھرڈ ورلڈ کا مسئلہ ہے۔ جتنی بھی انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ کس طرح G20 جو ہے وہ ان ایشوز کو میٹیریلائز کرے، چونکہ اس کے لیے بہت بڑی فنڈنگ اور پالیسی چینج کی ضرورت ہے۔
فنڈنگ کے بغیر ظاہر ہے آپ انٹرنیشنلی کوئی اس طرح کی بڑی چینج جو ہے اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. اور پالیسی چینج اس لیے ضرورت ہے کہ انوائرمنٹ پہ جو اس وقت ایشوز ہیں دنیا میں، جس میں انڈیا جیسے ملک بھی شامل ہیں، ان کے لیے بھی جب تک کہ انٹرنیشنلی یہ پالیسی کوآرڈینیٹ نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی اپنے طور پہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کرنا بڑا مشکل ہے، چونکہ انوائرمنٹ کے حوالے سے دنیا بہت حد تک جو ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ایجنڈا مودی صاحب نے پیش کیا وہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، جو اس چیز کا پروف ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ایرینا ہے اس کے اندر بریک تھرو کر رہا ہے سکسیسفلی، اور اس طرح کے جو انٹرنیشنل ایجنڈیز ہیں ان کے اندر اس کا اپنا ایک رول جو ہے وہ متعین کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ایٹ دا سیم ٹائم پہلی بات یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں جو ہے وہ پاکستان ہے ہی نہیں کہ وہ G20 میں شامل ہو یا اس حوالے سے کوئی اس کا انپٹ ہو یا کوئی ری ایکشن ہو یا کوئی چیز ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ پاکستان بھی اتنا ہی جڑا ہوا ہے جتنا انڈیا یا کوئی اور ملک جو ہے وہ جڑ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ پرابلمز جو ہیں یہ پاکستان میں زیادہ گمبھیر ہیں. انوائرمنٹل پرابلم ہے یا ہیلتھ کا پرابلم ہے یا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو اس وقت آپ پاکستان میں جو لیٹسٹ سٹیٹس آئے ہیں اس میں پاکستان میں جو گزشتہ 3 سالوں میں جو پاورٹی کا ریشو ہے وہ جس طریقے سے بڑا ہے، لوگ جس طریقے سے پاورٹی لائن سے نیچے گئے ہیں، فوڈ کے حوالے سے جو ایشوز پیدا ہوئے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایجنڈا تو انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ جڑتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں یا سوچ بھی سکیں کہ پاکستان کو ایون اس کے ساتھ کوئی کنسرن بھی ہے. چونکہ وہاں پہ جو آوازیں آ رہی ہیں وہ پاکستان کی جو انٹرنل ان فائٹنگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک وزارت دفاع کا کوئی آفیسر جو ہے اس کو کون اپوائنٹ کرے گا، اور نیکسٹ الیکشن کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے، اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اندر ان کی جو لڑائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی موجودگی میں اس طرح کا کوئی سیریس ایشو جو ہے وہ ایجنڈے پہ ہے ہی نہیں. تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ، وہ کس طریقے سے ملک کو اندھیروں کی طرف اور تباہی اور بربادی کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہی ہے. چونکہ جب آپ کی وائس ہی ریلیونٹ نہیں ہے، آپ جو ایشوز اٹھا رہے ہیں وہ ریلیٹڈ نہیں ہیں انٹرنیشنلی، آپ کے جو مسائل ہیں وہ دنیا میں رجسٹر نہیں ہو رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو بیرسٹر صاحب، بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ریجیم چینج پالیسی تھی تو نو مور بلیمز آن امریکہ، مٹی پاؤ. نہیں وہ تو خان صاحب کے یو ٹرن میں سے ایک ہے جو وہ ہر چیز پہ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے سٹینڈ ہیں، ہر سٹینڈ پہ وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے بعد اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک یو ٹرن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو امریکن پاور کے خلاف اس طرح کی پلی لے کے تو آگے بڑھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی طریقے سے ایک نیا جو ہے وہ سمجھوتا کیا جائے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ خواہ وہ کوئی بھی ایشو ہے، دیکھیں اس وقت پاکستان کا نمبر 1 ایشو کیا ہے؟ 2 ہیں. ایک یہ کہ جو سعودی شہزادہ جو ہے وہ پاکستان کیوں نہیں آیا، اور وہ کیوں اس لیے نہیں آیا کہ اس نے آنا تھا تو اس نے کچھ ہماری مدد کرنی تھی. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آرمی چیف کون ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ایشوز جو ہیں اس کا G20 کے ساتھ، انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ، انٹرنیشنل کرائسس کے ساتھ، چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ایشوز چل رہے ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہے پاکستان کی پالیٹکس اور اکنامکس اور ہر چیز پہ، چونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتے. اب یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے ان کے اندر نہ تو وہ وزڈم ہے اور نہ وہ ان کے اندر ٹرینڈ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا فوری مسئلہ کیا ہے اور ہمیں کن چیزوں کو اٹھانا چاہیے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آج اخبارات اور میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کے کتنے اخبارات کے ایڈیٹوریل پیجز پہ گزشتہ 4-5 دنوں میں G20 کے حوالے سے کوئی آرٹیکل، کوئی کالم، کوئی نیوز جو ہے آئٹم جو ہے وہ اپیئر ہوا ہے.
جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، جن چیزوں کا زندگی سے تعلق ہے، جن چیزوں کا عوام کے مقدر کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، وہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس نہیں ہو رہی، اور ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا اور اس کو کون اپوائنٹ کرے گا۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک لوزر مینٹالٹی ہے، جو بنیادی طور پہ پہلے لوزر مینٹالٹی تو اس حد تک تھی کہ جی یہ ایک طرح کا ڈاؤٹ تھا، اب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ واقعی ہم لوزر ہیں اور دیر از نتھنگ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ تباہ کن بات ہے۔ جی ویسے سب کیونکہ پاکستان کے اس پہ بات ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ ایک اور پوائنٹ جو کہ G20 کی سمٹ سے ہی جڑا ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اسپوکس پرسن نیڈ پرائس نے ایک بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا رشین آئل خرید رہا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اس لیے کوئی بات نہیں کی کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے وغیرہ، مطلب وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے ان کو اور نہیں کہہ سکتے، یہ سوچنا چاہیے۔ لیکن اب پاکستان جو ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب ہم لیں گے، ہم رشین آئل لیں گے اور ان کو لے کر دکھائیں گے ہمیں کوئی روکے۔ تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ یہ اب جو ہے وہ اسحاق ڈار جیسے لوگ جو ہیں وہ چے گویرا کی زبان تو نہیں بول سکتے، لیکن حقیقت اگر آپ اس میں دیکھیں تو جو بہت بڑا فیکٹ ہے وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اپنی پالیسی رشین تیل کے بارے میں چینج ہو رہی ہے، اور وہ اب ان چیزوں پہ سوچ رہے ہیں کہ رشین تیل کو الاؤ کیا جائے جو بھی خریدنا چاہتا ہے، لیکن رشیا کو پابند کیا جائے کہ وہ جو انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں اور جو پروٹوکول ہیں تیل کے حوالے سے ان کی ریگولیشن کے اندر آئے، مثلا جو اوپیک یا اس طرح کی دوسری ریگولیٹوری باڈیز ہیں جو کہ آئل کی انڈسٹری کو ریگولیٹ کرتی ہیں، رشیا کو اس کے اندر لایا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایک ایسی انٹرنیشنل موو ہے جس سے رشیا جو ہے وہ باہر بھی نہیں رہ سکتا، چونکہ اگر وہ باہر رہے گا تو اس حوالے سے جو تیل کے اس کی ویلیو ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی ویلیو بنتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اگر پاکستان یا کوئی بھی ملک اس سے خریدتا ہے تو وہ بے شک خریدے، لیکن اس میں سے جو باٹم لائن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رشین تیل اتنا سستا نہیں ہوگا۔ اس کا جو ایڈوانٹیج ہونا تھا گزشتہ 6 مہینے یا سال میں جن ملکوں نے اٹھایا، جن میں انڈیا شامل ہے یا دوسرے ممالک شامل ہیں، وہ اب نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے ان کو پرائس کے حوالے سے ایک بارگیننگ کرنی پڑے گی، اور ڈیفینیٹلی اب اس سطح پہ آ کے تو پاکستان کے لیے روس سے تیل لینا جو ہے یہ کوئی ریڈیکل سٹیپ نہیں ہے، یہ ایک بالکل ریگولر قسم کا سٹیپ ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے جس طرح کی سچویشن خطے میں چل رہی ہے، جتنے بڑے انرجی کرائسس ہیں پاکستان میں یا اس طرح کے دوسرے ملکوں میں، تو وہ ظاہر ہے ایک ان لمیٹڈ حد تک جا کے تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی آپ لے ہی نہیں سکتے، چونکہ ان کو پھر متبادل پیش کرنا پڑتا ہے۔ سر لیکن پیسہ کہاں سے آئے گا ہمارے پاس تو، اور پھر جب وہاں سے یہاں پہ تو بہت زیادہ اس کے لیے پہلے سے، یعنی ہمارے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ریفائنری اور یہ سب کچھ جو۔ نہیں، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا یہی سب سے بڑا سوال ہے جو میں بار بار یہ کرتا ہوں کہ کیا پاکستان میں کوئی پالیٹیشین، کوئی پرائم منسٹر، کوئی وزیر خزانہ اس نے کبھی یہ بھی بتایا کہ بھائی ہم اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمارے پاس سامان کیا ہے، اور ہم آئندہ 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 5 سال میں کیا ایسا کام کرنے والے ہیں کہ ہم دنیا میں ایز اے ویلڈ کنٹری زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے ایک منصوبہ بتا دیں جس میں سے کہ یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو۔ اب پاکستان میں جس چیز پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی باہر سے آئے گا تو ہمیں پیسے دے گا، یا ہم باہر جائیں گے تو کہیں سے قرض لے کے آئیں گے، یعنی دو آپ کے سورسز آف انکم ہیں، ایک کوئی وزٹر آئے گا تو آپ کو بخشش دے گا، اور ایک آپ جائیں گے تو کسی سے کچھ مانگ تانگ کے لائیں گے۔ تو آپ سے دنیا یہ پوچھنے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقبہ جانب ہے کہ ہم آپ کو لون کریں یا قرضے دیں یا لینڈنگ کریں تو کس بیس پہ کریں، ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ریٹرن دیٹ منی، اور آپ پہلے یہ تو ثابت کریں کہ آپ جو ہے وہ سروائیو کیسے کریں گے۔ اس وقت تک آپ دیکھیں پاکستان کے کسی بھی قابل ذکر سیکٹر میں کہیں پہ کوئی ایسا منصوبہ زیر غور نہیں ہے جو پاکستان کے وائٹل اور فنڈامنٹل مسائل ہیں، مثلا غربت ہے، بے روزگاری ہے، بدحالی ہے، ناانصافی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی جواب پیش کرتی ہو کہ چلیں جی ہم یہ انڈسٹری
انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, یہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, یہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے راستہ کھول رہے ہیں, بلکہ الٹے وہ جو اقدامات کر رہے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو اور ڈیلیبریٹلی ڈسٹریکٹیو ہیں. فار ایگزامپل یہی جو وزیر خزانہ ہے, انہوں نے اعلان کیا کہ جی وہ ہم سود سے پاک معیشت جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرانے والے ہیں, وہ جو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اپیل کے حوالے سے. تو یہ جب آپ کی مینٹالٹی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک لوزر قسم کا پوسچر جو ہے اس کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہے, اور اب اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی. اچھا ویسے صاحب, لاسٹ کوسچن میں آپ سے جانوں گی, اگر ہم اس کو ساری سچویشن کو سم اپ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بڑی اہم میٹنگ کے بعد G20 میں اور جو اب اور بھی میٹنگز ہوں گی, ان سب کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جو تائیوان کا معاملہ ہے اس ریجن میں اس مسئلے پر, بلکہ اس خطے میں بھی چائنا اور انڈیا کا جو معاملہ ہے تو امن رہے گا اور حالات بہتر کی طرف جائیں, خرابی کی طرف جانے کے بجائے؟ کیا اس سے یہ امید رکھی جا سکتی؟ دیکھیں جی, بالکل اس سے یہ امید نہیں, بلکہ یہ اور زیادہ جو ہے اس سے امید پیدا ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو کانفلکٹ ہیں, تائیوان چائنا کانفلکٹ ہے یا انڈیا چائنا کانفلکٹ ہے, دونوں انٹینسیفائی ہوئے ہیں ریسنٹ ایئرز میں, لیکن دونوں نے اس کو فردر جو ہے وہ ریگولیٹ کیا ہے, جو ریڈ لائن کھینچنے کی باتیں کی ہیں. اور یہ ان کے درمیان کوئی نئے کانفلکٹ نہیں ہے, بلکہ گزشتہ نصف صدی سے یہ کسی نہ کسی شکل میں یہ کانفلکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں, جو کہ انہوں نے پریکٹس میں پروو کیا کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی ایسا ڈراسٹک سٹیپ نہیں لے رہے جو کہ ہماری اکانومیز کو, ہماری ڈیولپمنٹ کو اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈسٹرب کرے. اس کو انہوں نے مزید جو ہے وہ کنفرم کیا ہے اس سمٹ کے حوالے سے. یہ جو سمٹ ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا جو ہے وہ ورلڈ جو سٹیبلٹی ہے اس کو کسی طریقے سے نہ تو چیلنج کر رہے ہیں, نہ کسی کو چیلنج کرنے دیں گے. لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے. مثلا پاکستان جیسا ملک ہے جو اس پوری کہانی میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یعنی نہ G20 سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ انٹرنیشنل کانفلکٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق ہے, اور نہ انٹرنلی اس کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے جس کو وہ سامنے رکھ کے تو اپنے عوام کو کم از کم ایک امید کے طور پہ, ایک آس کے طور پہ پیش کر سکے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اور آئندہ 5 سالوں بعد آپ کے حالات زندگی میں یہ تبدیلی آئے گی. اب حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کی جو پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 5 سال بعد بھی پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ اور کنسرن یہ ہوگا کہ ہم نے یہ قرضہ کس سے لینا ہے, اگلا قرضہ. اس کا چونکہ آپ کے پاس جب کوئی ایسا ہے ہی نہیں, کوئی فارمولا ہی نہیں ہے جس کی موجودگی میں آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ کر دیں گے. تو یہ جو G20 ہے یہ ایک سکسیسفل فورم آف دی کنٹریز, یہ جو ہے یہ 20 کنٹریز کی ایک ایسا فورم ہے جو انتہائی سکسیسفل ٹریک ریکارڈ رکھنے والی کنٹریز ہیں اور وہ فیوچر پہ نظر رکھی ہوئی ہے. تو اس کو اگر آپ نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ٹائملی فیشن میں انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے اور آپ ان کو کہتے کہ آپ ہمیں انویٹیشن دیں. آپ کے اور ہمارے درمیان جو تقاضا ہے کشمیر پہ ہے یا کسی اور ایشو پہ ہے, وہ تقاضا چین اور تائیوان کا بھی ہے اور وہ تقاضا آپ کا اور چین کا بھی ہے. اس کے باوجود آپ اگر G20 میں بیٹھ سکتے ہیں, نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, تو ہم وہاں کم از کم ایز اے آبزرور تو بیٹھ سکتے ہیں نا. لیکن یہ چیز جو ہے سوچنے کے لیے ضروری ہے پہلے یہ طے کرنا کہ آپ کی وزارت داخلہ کا 22ویں اسکیل کا آفیسر جو ہے اس کو کون اپوائنٹ کرے گا. آپ کا نمبر 1 مسئلہ تو یہ ہے, تو پہلے آپ یہ مسئلہ حل کریں گے تو اس طرح کے جو سیریس قسم کے معاملات ہیں ان پہ جو ہے وہ ڈسکشن کی باری آئے گی. بشانی صاحب آپ نے مطلب آپ نے تو وہ والا فارمولا بتا دیا کہ یہاں پہ کون سوچے گا اتنا مشکل مرحلہ کہ اچھا ہم ان سے یہ کہیں کہ ہم آبزرویشن کے لیے جائیں لیکن ہم وہاں پہ بیٹھ کے کیا آبزرو کریں گے. پھر وہ یہ ایسا سوچنے والی سوچ ہوگی تو ہم یہ کریں گے. سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.